اور دوسری یہ بتائیے گا کہ ملاقات کے لیے آئی ہیں. سب سے پہلے تو سر میں ملاقات کے بارے میں کہوں گا اور بڑا فورسفلی ایک بات کہوں گا، اور وہ یہ کہ جو لوگ اس ملاقات کے راہ میں رکاوٹ ہے اور جو لوگ یہ ملاقاتیں نہیں کرنے نہیں دے رہے، میں سمجھتا ہوں وہ عوام کے احساسات اور جذبات کا خیال نہیں رکھ رہے، اور وہ ایک بڑے المیے کی طرف ہم چلے جائیں گے اگر ایسے رہا تو. پہلے خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی تھی، بشرا بی بی کے ساتھ ملاقات بند ہو گئی، ان کی فیملی کی ملاقات بند ہو گئی. خان صاحب کے آنکھ کا مسئلہ ہو گیا، ڈاکٹر نہیں جا سکا، فیملی نہیں جا سکی، بچے بات نہیں کر سکے. بشرا بی بی کی گزشتہ 4 تاریخوں پہ ان کی بیٹی بھی ان سے ملاقات نہیں کر سکی. اب ان کی بھی آنکھ کا مسئلہ ہے. اگر اسی تک یہاں تک آپ ڈراپ ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں ہم کہ یہ ملاقات بھی نہیں ہونے دے رہے ہیں، تو یہ مسئلہ بہت زیادہ گمبھیر ہو جائے گا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ ملک المیے میں چلا جائے گا. ہم نہیں چاہتے کہ ملک کے حالات خراب ہوں، ہم نہیں چاہتے ملک میں کسی قسم کی مزید تناؤ اور دوریاں اور نفرتیں ہوں، لیکن ایسی چیزوں سے ہی نفرتیں پیدا ہوگی. سینگ از بلیو ان، کچھ کرنے سے فرق پڑے گا. اگر آپ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حالات بہتر ہو، لیکن اگر آپ ایسے تپڑ ماریں گے اور ایسی بدسلوکیاں کریں گے تو یہ میرا خیال ہے یہ ملک کی بڑی بدقسمتی ہو جائے گی. یہ بہت غلط ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. سر دوسرا یہ بتائیے کہ آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا اور کتنے لوگوں کے سنا پیسے سے بھی ٹرانسفر ہوئے؟ اکاؤنٹ میرا صبح تقریباً 11 بجے کے قریب ہیک ہو گیا ہے، اور جن لوگوں 2 نمبر آئے تھے جنہوں میں نے فوراً بلاک کیا تھا وہ بھی میں نے رپورٹ کیے ہیں FIA والے کو، اور میں نے ای میل کیا ہے، واٹس ایپ کی ہے، ای میل کی ہے اس کو واٹس ایپ والوں کو بھی، اور FIA والے کی سائبر ونگ کو میں رپورٹ کر چکا ہوں اور وہ ان کو سیریسلی دیکھ رہے ہیں. میں نے اپنے فیس بک اور ٹویٹر پہ بھی دیا تھا کہ اس طرح اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے اور سیریسلی دیکھ رہے ہیں. سو فار FIA نے مجھے واپس یہ رپورٹ نہیں کیا کہ اس اکاؤنٹ کے لوگ کر کے کسی نے پیسے کیے، لیکن obviously وہ ابھی بھی وہ اکاؤنٹ آن لائن جا رہا ہے اور وہ آنسر نہیں کر رہا ہے، بس لوگوں کو صرف میسیجز ہی دے رہا ہے. میں نے ان کو بڑا سیریسلی کہا ہے کہ کوشش کرنی چاہیے. صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر کو اختیارات دیے تھے فیصلہ سازی کے، اور PTI کی قیادت بھی یہی کہتی رہی ہے کہ صرف اختیار علامہ ناصر اور اچکزئی صاحب کا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے اچکزئی صاحب بھی علامہ ناصر صاحب بھی منظر سے غائب ہیں، اور نہ ہی کوئی لاہے عمل دے رہے ہیں وہ، نہ ہی مذاکرات کی طرف حکومت کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آج اچکزئی صاحب واپس آ جائیں گے. کل ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوگی اور ہماری جوائنٹ پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوگی، اور ہماری کل جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے وہ کافی لمبی ہوگی، 4-5-6 گھنٹوں پہ مشتمل ہوگی. خان صاحب نے بالکل واضح الفاظ میں اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب کو اختیارات دیے ہیں پارٹی کے بہاف سے، اور آئندہ کا لاہے عمل طے کرنا اور مذاکرات کرنا سارا اختیار ان کے ساتھ ہے. ہم نے حکومت کی طرف بڑا دیکھا ہے اور ہم اچکزئی صاحب نے بھی بڑا دیکھا ہے، اور حکومت کے نمائندے بھی آئے تھے، اور ہم تو یہ کوشش کر رہے تھے کہ جو مسائل سیاسی ان کا سیاسی حل ہو. لیکن کچھ لوگ نہ سیاسی حل چاہتے ہیں، نہ ادروائز حل چاہتے ہیں، نہ عدالتی حل چاہتے ہیں. آج اس طریقے سے عدالت نے ہمیں جو سسپینشن آف سینٹنس ہے جو جوڈیشل پالیسی کے مطابق 35 دن میں فیصلہ ہونا ہوتا ہے، وہ 14 مہینے کے بعد بھی نہیں ہو سکا، اور اس کے بجائے اپیل پہ ابھی فیصلے ہوں گے. تو یہ آپ نے انصاف کے دروازے بھی بند کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی آپ زیادتیاں کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں آواز بلند نہیں ہونے دے رہے، آپ سڑکوں پہ لوگوں کو آپ آنے نہیں دے رہے. تو ایسی بادشاہت کب تک چلے گی؟ جس طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا ہر جگہ پہ امریکہ میں 1 کروڑ لوگ کل نکلا ہے کہ نو کنگز. جو لوگ ایسے غلط کر رہے ہیں آپ ان کو کراؤن نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ جی آپ بادشاہ سلامت ہیں، آپ جو کہیں گے ہم من و عن تسلیم کریں گے. نہیں، عوام کو کے جذبات کو آپ دبا نہیں سکتے ہر زیادہ عرصے تک. خان صاحب کے بارے میں یہ لوگ غلط فہمی میں ہوں گے، وہ ایک مقبول ترین لیڈر ہے، 90% پاکستانیوں کی فالوئنگ ہے اس کے ساتھ، اور پاکستانی 100% یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سیاسی بنیادوں پہ ان کو اندر رکھا گیا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں. یہ UN کے رپورٹر نے کہا ہے، ہیومن رائٹس والوں نے کہا ہے، پاکستان کے انڈیپینڈنٹ لوگوں نے کہا ہے، آپ لوگوں کے سامنے جن لوگوں نے اظہار کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے. زیادتی اگر ہو رہی ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے، ان کی آواز کو سنیں، ان کو انصاف دے، ان کے کیسز کو سنیں، ملاقاتیں ہونے دے. پھر جو ملاقاتیں ہوگی ان کے میسیجز آئیں گے، انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. اگر ایسے آپ آئسولیٹ کریں گے تو آپ ملک کے خلاف ہے، اس کی یکجہتی کے خلاف ہے. گور صاحب یہ فرمائیے گا کہ ESP پلس اسٹیٹس کے حوالے سے قاسم صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس پر اب PTI بڑی وضاحتیں دے رہی ہے. زلفی بخاری ایک اہم عہدے پر فائز رہے اور انٹرنیشنلی پارٹی کے سارے معاملات کو وہی دیکھتے ہیں. انہوں نے بر وقت
اس حوالے سے وضاحت کیوں نہیں کی اور اس بیان سے اللہ تعالیٰ کے آزاد کیوں؟ دیکھیں میں نے جس وقت یہ دیکھا اور عطا تارڑ صاحب نے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی، میں نے فوراً اس پہ رد عمل دیا تھا، اور میں ہم کیٹیگریکلی یہ سمجھ گئے پاکستان تحریک انصاف بھی یہی سمجھ رہی ہے، سب سے پہلے پاکستان۔ نہ خان صاحب کے بیٹوں نے پاکستان کے خلاف بات کی ہے، نہ ہم کوئی بات کریں گے، نہ کبھی وہ بات کریں گے، اور خدا نہ خواستہ ان کے بیٹوں نے بھی کوئی پاکستان کے خلاف بات کی تو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، سب سے پہلے پاکستان۔ لیکن لوگ اس کی بات کو متنازع بنا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں جو لوگ خان صاحب کی بیٹی کی سپیچ کو متنازع بنا رہے ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہے۔ دیکھو انشاءاللہ پاکستان کی GSP+ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن حکومت اگر اس طرح متنازع بنا رہی ہے تو یہ اس کو بڑا نقصان کرے گا۔ کیا کوئی ڈائلاگ ہونے جا رہا ہے دوبارہ جس طرح آپ فی الحال تو ڈائلاگ کوئی بھی نہیں ہے، کہیں بھی سٹیج پہ نہیں ہے، لیکن اچھا صاحب کی ثوابدید ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے فی الحال کہیں بھی نہیں بات۔ اچھا گور صاحب یہ بتائے گا کہ مشرق وسطی میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، پاکستان کا جو کردار ہے PTI اس کو کس طرح دیکھتی ہے آپ بطور چیئرمین، کس طرح پاکستان کی ایفرٹس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان ہمارا یہی موقف ہے کہ میں 2025 کے بعد الحمدللہ پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کی، اور ہم نے ہمیشہ سے پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور پاکستان ہی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جس طرح مشرق وسطیٰ کا جنگ ہے اور اس میں جو گلف سٹیٹ ہے، لیکن سعودیہ نے جو رول پلے کیا ہے کہ انہوں نے ریسٹرین کیا ہے اور انہوں نے ریٹیلیٹ نہیں کیا، اس لیے مسلمان اس جنگ میں نہیں کود پڑے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف چاہ رہی ہے کہ ڈی اسکیلیشن ہو، جو بھی ڈی اسکیلیشن کرے۔ حکومت کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ لوگوں نے کیا فیکٹ سائن کیے تھے، آج تک آپ لوگوں نے ہمیں نہیں بتایا، پارلیمان کو نہیں بتایا، عوام کو نہیں بتایا۔ آپ نے کس تناظر میں اور کس سمجھ میں آپ لوگوں نے ڈائلاگ کیا اس کا بھی نہیں بتایا۔ ہمیں اتنا ضرور پتہ ہے کہ جب پیس بورڈ پہ 20 پوائنٹ آئے تھے، وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ کیا تھا، بعد میں کہا کہ نہیں یہ وہ پوائنٹس نہیں تھے جو امریکہ نے ہمارے ساتھ ایز اے مسلم کنٹریز شیئر کیے تھے۔ ابھی امریکہ نے 15 پوائنٹس یہ کہتے ہیں کہ شیئر کیے ہیں، لیکن ایک مرتبہ بھی، کل بھی ہمارا اجلاس ہوا، کوئی ایک بھی وزیر کھڑے ہو کر کے انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارے پاس یہ باتیں ہوئی ہیں اور ہم عوام کو یا پارلیمان کو اعتماد میں لیتے ہیں۔ اگر پوری دنیا میں جو پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ PTI کے اکاؤنٹ سے مسلسل اس پر جو ہے نہ ہم کسی صورت پاکستان کی اگر اچھا کریڈٹ ہے تو ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم ان کو کریڈٹ نہیں دیں گے، لیکن ہم برملا یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ آؤ تو صحیح۔ آپ نے دنیا کو اگر کہا ہے کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہو، یہی باتیں آپ پارلیمان میں بتائیں۔ اتنا تو آپ کہو کہ ہماری کیا بات ہوئی ہے، آپ نے کیا پوائنٹس آگے پاس کیے ہیں، اور ایران نے کیا آپ نے بات کی ہے۔ دا ریزن بینگ کہ ایران کی آج بھی اسٹیٹمنٹ جو ہمارے پاس آئی ہے وہ کہہ رہے نہیں کوئی ایسی بات تو ہو نہیں رہی، تو یہ کیا باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں۔ اس لیے حکومت کی اگر پالیسی اسٹیٹمنٹ آ جائے تو اس پہ ہم ضرور رکھیں۔ گور صاحب اگر PTI کی اپنی حکومت ہوتی اس وقت تو وہ کیا کرتی؟ دیکھیں اگر ہوتی تو ہم کوشش یہی کرتے کہ ڈی اسکیلیٹ ہو اور یہ جنگ نہ ہو، اور ڈی اسکیلیشن کی طرف ہم کرتے، ڈی اسکیلیشن کی طرف ہم ہر ایفرٹس کرتے، اور ہم پارلیمان کو سب سے پہلے لیتے۔ خان صاحب ہمیشہ پارلیمان میں ہوتے تھے، خود ان کی کوشچن لیتے تھے، یہ کوشچن کرتے تھے، خان صاحب آنسر کرتے تھے۔ آپ خان صاحب کی حاضری لگاؤ، کتنی مرتبہ خان صاحب پارلیمان میں آئیں، آپ شہباز شریف صاحب کی حاضری لگاؤ، کبھی ایک مرتبہ بھی اس نے ہمارا کوشچن نہیں لیا۔ شہباز شریف سے چھوڑے جی، اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک مرتبہ بھی نہیں کیا۔ اسحاق ڈار صاحب کو چاہیے تھا کہ کل وہ، یا اگر وہ نہ ہوتے تو کوئی بھی اور منسٹر صاحب کو وہ ڈپیوٹ کرتے، وہ آ جاتے، پارلیمان کو بتا دیتے ہماری یہ باتیں ہوئی ہیں۔ جب سے ایران کا مسئلہ ہوا ہے، دیکھو ہم نے حکومت کو ایک ریزولوشن، اور یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنی بڑی لڑائی ہو رہی ہے اور ہماری پارلیمان نے آج تک ریزولوشنز وہ پاس نہیں کیا۔ ہمارے پارلیمان نے آج بھی، اب سیکنڈ سیشن ہمارا شروع ہو گیا، لاسٹ سیشن جب چل رہا تھا ہم نے ریزولوشن دی، ہم نے حکومت کو کہا کہ پارلیمان سے ریزولوشن وہ آپ پاس کرو، آپ کہو کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ غلط ہوا ہے، ہم ڈی اسکیلیشن چاہتے ہیں، اور ہم مسلم دنیا سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف ریٹیلیٹ نہ کریں تاکہ مزید یہ جو ہے نا جنگ آگے نہ بڑھے، کیونکہ یہ پوری دنیا کے فیور میں ہے کہ جنگ۔ اور دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ ایون ڈونلڈ ٹرمپ کی پاپولیرٹی سب سے زیادہ اسی لیے تھی کہ وہ انٹی وار تھے اور پرو پیس تھے۔ آپ لوگوں نے ابھی دیکھا کہ ان کی ڈس اپروول ریٹ آلموسٹ 61%، کیونکہ دنیا میں لوگ پسند نہیں کرتے کہ لڑائی ہو، تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ٹینشن ہو۔ جو گورنمنٹ کی ثالثی کی کوششیں ہیں بطور چیئرمین PTI، آپ ان کا اعتراف کرتے ہیں اور ان کو سراہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پہلے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں بتاؤ آپ نے ثالثی کی ہے، آپ نے کیا کچھ پاس آن کی ہے۔ آج تک حکومت نے ہمیں نہیں بولا کہ ہم ثالثی کر رہے ہیں۔
क्योंकि सालिसी में आप एक रोल प्ले कर रहे हैं। आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं? हम बारहा कह रहे हैं कि हुकूमत का कोई भी वजीर खड़े होकर के आए कि हम सालिसी कर रहे हैं, हमने इन बात पे किया, बेशक इन कैमरा बताया और कोई और बताए, तो हुकूमत ने हमें नहीं बताया। ये सुनी सुनाई बातें जो हमारे पास गौर साहब, कोई एहतजाज की काल के बारे में सुन रहे हैं? कोई एहतजाज ईद के बाद रखा नहीं, गया कल था? मेरे पास जो खबर आप लोगों की तरफ से आई थी वो यही कि जी पार्लियामेंट्री पार्टी ने मीटिंग किया। पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग कल भी हमारी होगी, लेकिन पार्लियामेंट्री पार्टी में हमने नेशनल असम्बली से रिलेटेड तो बातचीत की थी, हमने एहतजाज के सिलसिले में पार्लियामेंट्री पार्टी ने कोई बात नहीं की। सोहेल आफरीदी साहब मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि बल्कि उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी है कि अब जब हम निकलेंगे तो मेरी लाश ही वापस आएगी। तो एक तरफ सोहेल आफरीदी साहब का एहतजाज के हवाले से वो एक स्टेटमेंट देते हैं, आप कह रहे हैं कि एहतजाज नहीं हो रहा, सलमान राजा साहब कह रहे हैं कि हम किसी मखसूस चौक की तरफ नहीं आएंगे, तो ये कन्फ्यूजन क्यों है? नहीं, देखो कन्फ्यूजन कोई नहीं है। वो जो कह रहे हैं अल्लाह ना करे किसी की लाशें गिरे और अल्लाह ना करे गोली चले, और इंशाअल्लाह ताला गोली नहीं चलेगी। हम पुरअमन होंगे, सियासी होंगे और डेमोक्रेटिक होंगे, और मैं अपील करूँगा कि किसी सूरत नहीं होगी। आवाम को ना डराए धमकाएँ कि जी गोली चलेगी, फलाना होगा, डिंगा होगा। लेकिन ये हम ज़रूर कह रहे हैं कि अगर आप अदालतों के दरवाजे बंद कर, हम मांग क्या रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ये मांग रहे हैं कि खान साहब के केसेस के फ़ैसले करो और उनकी सुनवाई हो जाए। गुज़श्ता 14 महीनों से केसेस पेंडिंग है। 23 मरतबा आज के मिला के 23 मरतबा हाई कोर्ट चले गए, 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए थे, 1 मरतबा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से उनके घर पे मिले, 3 मरतबा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिले, और उसके बावजूद आज भी केस पे फैसला नहीं हो सकता। मंडे पे अपील सुना जाएगा और फिर ऑल टुगेदर न्यू प्रोसीडिंग्स होगी। तो अगर आप हर तरफ से दरवाजे बंद करोगे तो आवाम ने सड़कों पर तो आना है, विजिलेंटी की जस्टिस की तरफ तो जाना है। उन्होंने कानून को अपने हाथ में आवाम लेती है तो ख़तरनाक नताइज होंगे। हम तो नहीं चाहते PTI या PTI के फॉलोअर्स का कानून का अपने हाथों में ले, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप मुलाकातें बंद कराओ, आप बच्चों से बात ना कराओ, आप डॉक्टर को मिलने ना दे, आप सेहत पे गलत बयानी करें, आप सेहत के बारे में भी इतना लाइटली उनको ले ले, हमें ईमान पे बोलने ना दे, मुलाकात आप ना करें। आप हमारी चारों सूबों के जो MNAs है और MPAs है और सेनेटर्स है उनको आप हकीर समझ करके उनसे बात तक ना करो, और फिर खान साहब के लिए सारे दरवाजे बंद करो। तो फिर जो हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं, फिर आवाम की अपनी मर्जी, आवाम को फिर कौन कंट्रोल कर सकता है? अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि बुशरा बीबी की आंख का इशू भी आपके सामने आया है। वो खान साहब की आंख का मामला बड़ा हाईलाइट किया, बुशरा की बीबी आंख का जो है वो किसी ने पूछा तक नहीं। हाईलाइट हमने किया हुआ, और हम यही चाह रहे हैं कि जी बुशरा बीबी सी फैमिली की आज मुलाकातों के पता चले। अभी तक हमें ये बताया गया कि उनका भी ऐसा इशू आया है, अभी डॉक्टर दोबारा बताएगा कि क्या है। हम बिल्कुल पुरजोर मुतालबा करते हैं कि आज खान साहब की बुशरा बीबी की फैमिली की भी मुलाकात हो और आवाम को पता हो कि बुशरा बीबी की आंख की सूरत हाल क्या है। देखो, आवाम के लिए दोनों की तशवीश पाई जाती है, चाहे वो खान साहब हो चाहे वो बुशरा बीबी। बुशरा बीबी की आंख से मज़ीद का लोगों में तशवीश फैलेगी। अभी एक तशवीश और वो ख़त्म नहीं हुई, दूसरी आ रही है। तो इसलिए आवाम में कंसर्न है। इन लोगों को चाहिए कि फ़ौरन आज दरवाज़ा खोल दें, मुलाकातें कराएं। मुलाकातें कराने में इतनी डर किस बात की? जब हम बात करते हैं तो बात नहीं करने दे रहे हो, जब सेनेटर्स बात करते हैं उनको करने नहीं दे रहे, अदालतों में जाते हैं तो अदालतों पे, हम तो अदालत के पास गए थे, हमने तो अदालत को रिक्वेस्ट की, जैसा अदालतों ने भी कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वहाँ से कुछ नहीं हो रहा, तो फिर आवाम जो करेगी तो आवाम ही करेगी। PTI क्या जो कायमा कमेटियाँ हैं उनमें वापस जा रही है? क्योंकि बीच में खबरें आई थी कि PTI इस पर सोच रही है। देखिए, PTI जो है फ़िलहाल तो ये कोई नहीं सोच रही कि हम कमेटियों में वापस जाएंगे, क्योंकि खान साहब का फैसला था और खान साहब ने मुझे ख़ुद ये बताया था और मैंने आगे कम्युनिकेट कर दिया था, जब तक खान साहब की हिदायत हमारे पास खुल कर नहीं आती हम वापस कमेटियों में नहीं जाएंगे। और पार्टी से रिलेटेड जो ऐसे फैसले हैं ये सिर्फ खान साहब की मर्ज़ी के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू।